حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے. فرمایا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے, مار دیا زور سے. عمر ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے, ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے. حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے, میرا قصور کیا ہے. آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا, پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا. فرمایا آئے عمر ابن عاص, تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی, تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے. اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی, عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے. عمر ابن عاص آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا, اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ اس لیے سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی. میرے بھائیوں, حضرت عمر کے فیصلے اسی قسم کے ہوا کرتے تھے کہ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ اپنے اوپر. ہاں یقین نہیں آتا تو سنیے حضرت عمر کا ایک فیصلہ. ایک عمر فاروق کے ملک شام کے اندر ایک یہودی بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, 13-14 سال اس کی عمر تھی. گھوڑا دوڑانے میں بڑا ماہر تھا. اسی بستی کے اندر عمر ابن عاص تھے. حضرت عمر ابن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. عمر ابن عاص کے بیٹے نے کہا کہ کوئی گھوڑا مجھ سے آگے اور تیز دوڑا کر دکھلائے. اس بچے نے چیلنج قبول کر لیا کہ میں آپ سے اچھا گھوڑا دوڑا لیتا ہوں. عمر ابن عاص کے بیٹے نے کہا چاؤ دوڑاؤ. دونوں اپنے اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگے. گھوڑا بچے کا, یہودی بچے کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے, عمر ابن عاص کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اب عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا, میں گورنر کا بیٹا اور یہ یہودی کا بچہ آگے نکل گیا مجھے پیچھے کر کے. جب گھوڑے پہ سے اترتا ہے عمر ابن عاص کا بیٹا تو اس نے اس یہودی بچے کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا چہرے پر. اس یہودی بچے نے کہا آپ نے مجھے بنا غلطی کے مارا ہے, جب شرط تھی تم نکلو یا میں آگے نکلوں, جب میں آگے نکل گیا تو آپ نے مجھے بغیر غلطی کے کیسے مار دیا ہے. میں آپ کی شکایت عمر ابن عاص سے کروں گا, اس ملک شام کے گورنر سے کروں گا بس. اور سنو ادھر دیکھو, جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی شکایت گورنر سے کروں گا یہودی بچے نے, تو عمر ابن عاص کا بیٹا کیا بولا, ہاں جا 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 کر لینا میرے باپ سے شکایت. عمر ابن عاص تو میرا باپ ہے, جس گورنر سے تو شکایت کرنے جا رہا ہے نا وہ تو میرا باپ ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. وہ یہودی بچہ چپ ہو گیا. جب تم گورنر کے بیٹے ہو تو تمہارا کون کیا کر لے گا. لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے اوپر وہ لڑکا گاڑی چلا دیتا, نہیں چلایا. کیوں؟ کیونکہ منتری کا بیٹا تھا. جب اس کو اس بات کا تکبر ہے کہ میں منتری کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, تبھی تو اس نے گاڑی چلائی. یہی یہ عمر ابن عاص کا بیٹا خاموش ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 1 مہینے کے بعد حضرت عمر ملک شام پہنچے. حضرت عمر دیکھتے تھے کس بستی میں کہاں کیا ہو رہا, وہاں کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے ہاں سارے انتظام صحیح ہے, گورنر ٹھیک کام کر رہا کہ نہیں کر رہا. ہر ایک کی کلاس لی جاتی, جیسے یہاں ممتا دیدی آتی ہیں تو ہر MLA کی کلاس لیتی ہیں, ہاں کیا تم کیا صحیح کر رہے ہو فلاں کر رہے ہو, تو وہ دورہ کرتی ہیں ہر چھیتر کا. ایسے ہی
کوئی ڈانٹتی بھی ہے کسی کو, پھٹکارتی بھی ہے کسی کو. تو ایسی حضرت عمر دورہ کرتے تھے, دورہ شہروں کا, اور پوچھتے تھے کہ آپ کو جو گورنر دیا وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جب اس بچے کو پتا چلا آج حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ بھی پہنچ گیا. جنتا دربار لگا, لوگوں نے اپنی اپنی شکایتیں کی, کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں ملی. حضرت عمر نے فرمایا اس کا مطلب عمر ابن عاص تمہارے درمیان بالکل صحیح کام کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. سب نے کہا نہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, امیر المومنین مجھے شکایت ہے. ادھر آؤ بیٹا, ادھر آؤ. یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو شکایت نہیں, تجھے شکایت ہے. ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا, سب خاموش, تو ہی بول رہا ہے, چپ ہٹ. بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ. اس کو چوما, اس کو بوسہ دیا. اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیا, اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے. کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے, تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر, ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا. کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے. ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا. ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو, اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی. امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عمر ابن عاص سے کیوں نہیں کی, گورنر سے کیوں نہیں کی. کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا. ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا, گورنر میرا کیا کر لے گا, وہ تو میرا باپ ہے, میں تو اسی گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, تجھے جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا بیٹے اب تم اترو, ہماری گود سے اترو. حضرت عمر فاروق نے ایک ٹیڑھی نظر عمر ابن عاص کی طرف ڈالی. اے عمر, جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے, نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا. آج یہ فرمان, آج یہ بات میں نے سنی ہے, اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں. بلایا, گھر سے بیٹا آیا, نکل گا. یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا. جی ہم نے مارا. فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا. کہا ٹھیک ہے مارو. کہا اس یہودی بچے سے نہیں. کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا, اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا. پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے, اس لیے میرا جلاد تمہارے لڑکے کو تھپڑ مارے گا. کہا ٹھیک ہے. جلاد سے کہا ایک تھپڑ زوردار عمر ابن عاص کے بیٹے کو سب کے سامنے رسید کرو. اس جلاد نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ بیٹے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا, زوردار تھپڑ جڑ دیا. چلو ہٹو, انصاف ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی انصاف نہیں ہوا. اے عمر ابن عاص اب تم ادھر آؤ. حضرت عمر ان کے قریب آئے. حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے. فرمایا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے, مار دیا زور سے. عمر ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے, ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے. حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے, میرا قصور کیا ہے. آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا, پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا. فرمایا اے عمر ابن عاص تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی, تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں
نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے. اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی, عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے. عمر ابن عاص آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا, اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ اس لیے سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی. میرے بھائیوں, عدل تھا, انصاف تھا. اور ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا, ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو, اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو. ایسے ہی نہیں کہا تھا, کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا. عمر فاروق کا عدل, عمر فاروق کا انصاف, یہ انصاف تھا عمر فاروق کا, انسانیت تھی یہ. حضرت عمر فاروق کے اندر نہ امیر نہ غریب, خود انہوں نے اپنے بیٹے کو سزا دی. جانتے ہو اسی ملک شام کے اندر ان کا بیٹا رہتا تھا اور اس نے کھجور کے سڑ جانے کے بعد جب وہ نبیذ بن گئی اور اس میں نشہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے وہ پی لیا تھا, اور پینے کے بعد ان کو نشہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہوا میرے ساتھ, میں سمجھا کہ صحیح ہے لیکن نشہ آ گیا اس کے اندر, تو کھجور سڑ گئی نبیذ بن گئی. عمر ابن عاص کے پاس گئے عمر فاروق کے بیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے نشے والی چیز استعمال کر لی ہے لہذا مجھے سزا دے دو. حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو کھڑا کر کے 40 کوڑے پڑوا دیے. یاد رکھنا کتنے؟ 40. مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے نبیذ پی لی اور اس کو نشہ آ گیا تھا اور عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے, لیکن ان کو یقین نہیں آیا. انہوں نے اپنا گھوڑا بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ اس نئے گھوڑے کے اوپر میرے بیٹے عبداللہ کو بٹھا کر اس کو یہاں روانہ کر دیا جائے, یہ میرا حکم ہے. لہذا جب یہ گھوڑا ملک شام پہنچتا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر عمر ابن عاص نے ان کے بیٹے یعنی عمر فاروق کے بیٹے کو ملک مدینے کے اندر روانہ کر دیا. بیٹے نے سوچا کہ مدینے میں میرے ابو مجھے بلا رہے ہیں میرے گھر, میں اپنی ماں باپ سے ملوں گا. جب بیٹا مدینے میں اترتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں اے امیر المومنین کے بیٹے تمہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, پہلے اپنے باپ کے دربار میں جاؤ. بیٹا امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کے دربار میں جاتا ہے. باپ نے کہا بیٹے آؤ, اچھا ہوا جلدی آ گئے ہو. فرمایا کہ لوگوں جلاد کہاں ہیں؟ جلاد بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میرے بیٹے کو یہیں سامنے کھڑا کر دو, میدان کے اندر کھڑا کر دو. پھر کہا میرے بیٹے کو 40 کوڑے اب مارو, اور ایک جلاد 10 کوڑے مارے گا اور ہٹ جائے گا. پھر دوسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر تیسرا جلاد آئے گا وہ 10 کوڑے مارے گا ہٹ جائے گا. پھر چوتھا جلاد آئے گا پھر وہ 10 کوڑے مارے گا اور پھر وہ بھی ہٹ جائے گا, کیونکہ زور زور سے کوڑے پڑیں گے تو ایک جلاد 10 کوڑے مارنے کے بعد تھک جائے گا, پھر وہ اتنی زور سے نہیں مار پائے گا جتنی زور سے مارنا چاہیے, اس لیے 10 کے بعد دوسرا مارے گا تاکہ کوڑوں کی سختی میں کمی نہ آنے پائے, اس کی شدت میں کمی نہ آنے پائے. بیٹا چیختا رہا ابو مجھے ایک جرم کی دو بار سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے 40 کوڑے ملک شام کے اندر کھا تو لیے. اللہ کے رسول کا فرمان تو یہی ہے اگر کوئی شراب پی لے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. اگر میں نے دھوکے سے غلطی سے
یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نشہ نہیں اور پی لیا اور بعد میں نشہ آ گیا تو اس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے۔ حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا، بیٹے پہلے 40 کوڑے کھاؤ، اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا۔ جب 40 کوڑے پوری طاقت سے پڑ چکے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بیٹا بیٹھ گیا، اس لیے کہ اب اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے پیروں کے بل اٹھ کر اپنے گھر جا سکے۔ حضرت عمر نے اس کو گھر پہنچانے کا انتظام کیا، ٹھیلا ویلا منگوایا، اس زمانے کی جو گاڑیاں چلتی تھی اس گاڑی کو بلوایا اور اس پر بٹھایا۔ بیٹے نے کہا ابو جان آپ نے جو کیا ہوگا وہ اچھا ہی کیا ہوگا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ جس جرم کی سزا میں پا چکا تھا مجھے دوبارہ اس جرم کی سزا کیوں ملی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں آئے میرے بیٹے، میں نے اس لیے تجھے یہ 40 کوڑے مارے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ تو نے نشہ جانے کے بعد نبیذ پی لی، پھر میں نے یہ سنا کہ عمر ابن عاص نے تجھے 40 کوڑے پڑوائے، 40 کوڑے لگوائے، تو میں سمجھ گیا عمر ابن عاص نے تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے برسائے وہ سزا تو تمہیں دی گئی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن میں جانتا تھا شاید عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہو، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے کوڑے تمہاری پیٹھ پر نہ برسوائے ہوں، اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے لخت جگر ہو، اس لیے کہ تم حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہو۔ یہ سوچ کر شاید عمر ابن عاص نے جلاد سے کہہ دیا ہو کہ بیٹے کی آہستہ آہستہ مارو، اتنا نہ مارو کہ خون ٹپکنے لگے۔ میرے بیٹے عمر ابن عاص نے جب کوڑے تمہارے جسم پہ مارے تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تمہاری یہ حالت نہیں تھی، تم چل رہے تھے، پھر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، لیکن آج 40 کوڑے کھانے کے بعد تم اپنے گھر جانے کے لائق نہیں رہے، اس لیے آج تمہیں صحیح سزا ملی ہے، اس سے پہلے تمہیں تمہارے جرم کی پوری سزا نہیں دی گئی تھی۔ میں نے سمجھ گیا کہ عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے، تمہارے ساتھ کنسیشن برتا ہے، تمہیں جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے تھا اتنی زور سے کوڑے تمہارے پیٹھ پر نہیں پڑے ہیں، آج پڑے ہیں۔ میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے، جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ عدل کیا ہو، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کیا ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ دوسروں کے ساتھ اس کا انصاف کتنا زبردست ہوگا، اس کا انصاف کتنا بڑا ہوگا جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کر رہا ہے۔ حضرت عمر تو اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں، آج ہماری پنچایتیں ایک طرف سے پیسہ لے کے، ایک مجرم سے پیسہ لے کے دوسرے مجرم کو دے دیتی ہیں اور دلا دیتی ہیں پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے بیچارے، یہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرو، دوڑاؤ، آپ کہیں بے انصافی تو نہیں کر رہے ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کرنا ہے، سب کو جواب دینا ہوگا۔ عدل، انسانیت کی یہ مثالیں کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں مل سکتی۔ ہم دیکھیں، نظریں ڈالیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک واقعے پر اور آ جائیے۔ رات کے اندر اندھیرے میں گشت کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کون گشت کر رہا ہے؟ آج کل یہ معاملہ تو کسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اچانک جاؤں اور دیکھیں کون بھوکا ہے، کون کھایا ہے، کون سو رہا، یہ کون دیکھ رہا ہے آج کل؟ نہ ہم نہ آپ۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور کافی دور پہنچ جاتے ہیں۔ جب کافی دور پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھونپڑی کے باہر ایک آدمی رو رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، اور سنو مسلمان نہیں ہے، رو رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہیں۔ یہ بھیا جس کو جانا ہو جاؤ یار، یہاں بات کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو جاؤ بولو نہیں، اب تو میں معلوم ہے نا کہ 1:45 بج جائے اور اتنے بجے تک لوگ بیٹھے رہیں، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے، سردیوں کے دن ہیں، ٹائم 10 سے لیٹ نہیں ملنا چاہیے، اب 10 سے 12 تک بس جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اب کیا کریں، آپ کی بھی مجبوری ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سنیے میرے بھائیوں، حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔
کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کچھ ہے. اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا ہوا بھائی تمہیں، کیوں رو رہے ہو اتنی رات میں؟ اور سنو بڑا زبردست واقعہ ہے، اور ہمارے پنچایت کرنے والے لوگ بھی سنیں. حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیے کیسا تھا. سنیے. اس آدمی نے کہا ارے جا یار تو یہاں کے بیٹھ گیا، میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے، تو اور خراب کرنے آ گیا. ہوتا ہے نا ایک آدمی کو ٹینشن ہو اور آپ اس سے بار بار پوچھیں کیا، تو غصے میں جھنجھلا جائے گا وہ، اب جا یار ہٹ. تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں تھا. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوا. بیٹھ گئے. کچھ تو ہوا ہے. ارے جا یار اپنا کام کر تو، اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا. ارے سنو تمہیں ٹینشن ہے، مجھے بھی ٹینشن ہے. دیکھیے حضرت عمر الٹا چلتے ہیں. تم بھی رات میں یہاں بیٹھے ہو، میں بھی رات میں آیا ہوں، چلو ایک کام کر رہے، تم اپنا درد بانٹو، ہم اپنا درد بانٹتے ہیں. اب اس نے سوچا چلو یہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، رات میں اتنی رات میں کون نکلتا ہے. تو دو پریشان ایک جگہ بیٹھ گئے. حالانکہ حضرت عمر پریشان نہیں تھے، لیکن اس کی پریشانی جاننے کے لیے پریشان بن گئے. اس نے کہا بھائی، حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میرے بھائی جب تم نے مجھے بھائی کہہ دیا تو سنو، اس جھونپڑی میں میری بیوی رہتی ہے، ہم دونوں بہت خوشی خوشی رہتے ہیں. میری بیوی مجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، لیکن ہم غریب انسان ہیں. اسی گاؤں سے تھوڑی دوری پر ایک دوسرا گاؤں ہے. اس گاؤں سے ایک آدمی آتا ہے، طاقتور ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے. اور وہ جیسے ہی آتا ہے وہ سیدھے میری جھونپڑی میں گھستا ہے، مجھے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. میری بیوی بڑی خوبصورت ہے. اس کے بعد وہ مجھے باہر بٹھا دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے. میری بیوی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا اچھا اتنی بڑی بات کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کیا وہ ابھی ہے؟ کہا نہیں. تو آیا اور چلا گیا. میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہوں، اپنی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر پاتا. اچھا تو یہ بتاؤ اب وہ کب آئے گا؟ حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے جواب دیا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے. یعنی آج وہ غلط کام کر کے گیا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے پرسوں میں آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا. اس نے کہا تو خود پریشان ہے، اپنی مدد تو کر نہیں پا رہا، میری مدد کیا کرے گا؟ ارے جا یار تو کہہ رہا تھا میں پریشان ہوں. کہا میں پریشان ہوں، میں بھی پریشان ہوں. پریشان نہ ہوتا تو میں رات میں کیوں نکلتا، لیکن میری پریشانی اتنی بڑی ہے کہ آئے میرے بھائی. حضرت عمر کہتے ہیں آئے میرے بھائی جب تو خود پریشان ہے تو میری پریشانی کو تو کیسے دور کرے گا؟ لیکن میں تیری پرسوں مدد کروں گا. اس نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک ہے کر لینا. وہ سوچنے لگا ایسی تسلی دینے والے سبھی آتے ہیں، یہ بھی تسلی دے رہا ہے. حضرت عمر نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا ہاں سنو پرسوں میں آؤں گا، اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے. کہنے لگا ارے جا یار کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے، تو مدد کرنے آئے گا کہ کھانا کھانے آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا، کھانا بنا کر تیار رکھے. اور دوسری بات جب وہ آدمی تیرے گھر میں گھسے تو اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ آج سب کچھ رضامندی ظاہر کر دے. یعنی اس کے سامنے آج وہ ضد نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم تو ہم سے روز ملنے آتے ہی ہو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، اب تمہیں جب آنا ہی ہے تو ہم دل کھول کر تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اندھیرے میں ملیں گے اجالے میں نہیں، اس لیے چراغ بجھا دو. اچھا نہیں لگتا تمہاری بیوی یہ بولے اس سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ہم بستری کرتے ہو، زنا کرتے ہو، تو مجھے اپنے پتی کے علاوہ دوسرے کا چہرہ دکھتا ہے تو پھر میں سپورٹ نہیں کر پاتی ہوں، اندھیرا رہے گا تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی. اور یہ کہہ کر وہ چراغ بجھا دے، بقیہ کام میں سنبھال لوں گا. اب وہ سوچنے لگا کیا یہ سنبھالے گا اندھیرے میں، وہ دنیا بھر کی باتیں سوچنے لگا. لیکن اس نے سوچا چلو. حضرت عمر فاروق وقت سے پہلے آ گئے.
ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن دیکھا جھونپڑی کے باہر وہ آدمی ٹہل رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں تمہاری مدد ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں گے. جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, وہ آئے گا تو تمہیں خود ہی کان پکڑ کے باہر نکالے گا. وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے. رات تھوڑی اور اندھیری ہوتی ہے. حضرت عمر تھوڑی دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن شکل نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے اندھیرے کی وجہ سے. وہ آدمی آتا اور سیدھے جھونپڑی میں گھس جاتا ہے اور اس آدمی کو یعنی اس کے شوہر کو جھونپڑی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے. چلو, اور وہیں چلا گیا. سارے کام سمجھا چکے تھے. بیوی بولی ٹھیک ہے بھائی اب تم تو آتے ہی ہو ہمارے پاس, اب ضد کرنے سے کیا فائدہ, ہمیں بھی کوئی فائدہ ملے گا نہیں, ہم بھی زندگی کے مزے لینا چاہتے ہیں. ایک کام کرو, جب تم ہمارے ساتھ ملتے ہو روشنی میں, تمہارا چہرہ جب آتا ہے تو پتی کی جگہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں. ایک کام کرو, چراغ بجھا دو اور اس کے بعد ہم سے ملو, پھر دیکھو ہم تمہیں کتنا خوش کرتے ہیں. اس نے کہا چلو, اب اپنے آپ ہی تیار ہو گئی ہے. چراغ بجھا دیا. جیسے چراغ بجھتا ہے حضرت عمر فاروق زیادہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ اگر لیٹ ہوں گے تو کہیں زنا کاری نہ ہو جائے. اس کو بھی بچانا ہے, اس کی بیوی کو اس زنا سے بچانا ہے. جیسی چراغ بجھتا ہے حضرت عمر جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. اب ڈر تھا, جھونپڑی کے اندر گھسنے کے بعد یہ ڈر تھا کہ میں اپنی تلوار چلاؤں تو اندھیرے کی وجہ سے کہیں تلوار خطا نہ کر جائے, زناکار کے بجائے کہیں اس آدمی کی بیوی کی گردن پر تلوار نہ چل جائے. اس لیے اس آواز کی طرف جانا تھا جو مرد کی آواز ہو. حضرت عمر نے کہا کون؟ وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا. وہ سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا. ابھی تو چراغ بجھا, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, تو اندر گھس گیا. حضرت عمر نے فوراً اس آواز کی طرف لپکے, سمجھ گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. فوراً لپکے اور اس کے بڑے بڑے بال جو تھے, جیسے اس کے سر کو پکڑا تو اس کے بڑے بڑے بال حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے. اب بڑے بال سے پھر شک میں پڑ گئے, کہیں یہ اس عورت کے بال تو نہیں ہیں, کیونکہ آدمی کے بھی بال بڑے تھے. تو اب یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ بال مروڑا اس کو, اب اس کی منہ سے پھر نکلوانا چاہ رہے ہیں کچھ بات. اس نے کہا ابے کیا کر رہا, ابے کیا کر رہا. سمجھ گئے کہ یہ مرد ہی ہے, آدمی ہی ہے. حضرت عمر فاروق نے فوراً تلوار اس کی گردن کے اوپر چلا دی اور اس کو قتل کر دیا. گردن ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور دھڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے. اور جلدی کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ. چراغ جلایا. چراغ جیسی جلا, روشنی ہوئی, گردن ایک طرف دیکھی, دھڑ ایک طرف دیکھا. نظریں آسمان پہ ڈالتے حضرت عمر اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میری بہن کھانا بنا کر رکھا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا جی بھائی کھانا ہے. فرمایا جلدی لاؤ. کھانا دسترخوان پر لگ جاتا ہے. اس آدمی کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے, خون پڑا ہوا ہے, اور وہیں پر بیٹھ کر حضرت عمر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. وہ آدمی بار بار دیکھ رہا ہے, لاش کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اور جب کھانا کھا چکے تو چلنے لگے. اس آدمی نے پیچھے سے پکڑا, بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں اپنے گھر. یہ لاش کا لاش کیا, اس کا تو کام ہو گیا. کہا اگر اس ملک کے امیر المومنین کو عمر فاروق کو اگر پتہ چلا اور صبح چرچا ہوا کہ اس گھر میں لاش نکلی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قتل کے الزام میں میری گردن اڑوا دیں. تم عمر کا انصاف نہیں جانتے ہو. حضرت عمر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل صبح میرے ہی دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے, ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد, اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے. اس کو سینے کے بعد جا کر قبر میں دفن کر دیں گے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھیا تم ہو کون؟ کہا میں ہی امیر المومنین ہوں, میں عمر ہوں, اور میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا. بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا امیر المومنین
2-3 سوالوں کے کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ فرمایا بتاؤ کیا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا، اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے، روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے۔ آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا۔ اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ یہ الٹی الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو، کیا جواب تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے بھائی، جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا، جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا اے عمر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا مطلب پرست ہے۔ تیرے خلافت کے زمانے میں، تیرے دربار خلافت میں، تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا۔ اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا، کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی۔ اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نگر طریقے سے بے باکی کے ساتھ آنا اور جھونپڑی میں بے خوف گھس جانا یہ مجھے بتلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ جب وہ اندر گھسا اور
تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں لپیٹا اور چراغ بجھ گیا تو میں اندر گیا اور چراغ بجھانے کے لیے میں نے ہی پرسوں کہا تھا تم سے، لیکن چراغ جب بجھ گیا میں اندر گیا، میں نے چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر چراغ چل رہا ہوتا اور میں جھونپڑی کے اندر گھس جاتا اور میری نظر پڑتی اس مجرم کے اوپر اور پتہ چلتا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اپنے رشتہ دار یا بیٹے یا بھتیجے کو دیکھ کر میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور پھر میں اپنی تلوار اس کی گردن پر نہ چلاتا اور تمہیں بلا کر رضامندی کا اظہار کرتا، لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ کچھ مال لے لے اور معاملے کو یہیں ختم کر دے۔ ہو سکتا تھا اگر میرا رشتہ دار ہوتا تو میں تمہیں مناتا، شاید میری تلوار نہ چلتی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ جب میں تلوار چلاؤں تو مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ میں تلوار اپنے بیٹے، بھتیجے یا رشتہ دار پر چلا رہا ہوں یا کسی غیر پر۔ پھر میں نے تلوار چلائی، اللہ کی قسم اس وقت تک بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، میں یہی سمجھ رہا تھا یہ کوئی میرا رشتہ دار ہی ہوگا۔ میں نے اپنی تلوار اس کی گردن پہ چلائی، جب تلوار سے اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گری تو میں نے کہا چراغ چلاؤ، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ کوئی میرا بیٹا، میرا بھتیجا یا میرے گاؤں کا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ تمہاری بیوی نے جلایا اور جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو آسمان پر نظریں ڈالی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ جس آدمی کو میں نے قتل کیا اور جو آدمی زنا کرنے آتا تھا اس کی بیوی سے، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا بھتیجا ہے، نہ وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے، یہ کام بھی ایک یہودی ہی کر رہا تھا، یہودی کی بیوی کے ساتھ، مرنے والے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس لیے میں نے الحمدللہ کہا، انا للہ نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے عدل اور انصاف کرتے تھے، چونکہ اس کی بیوی مجبور تھی، وہ زنا نہیں کروانا چاہتی تھی، صرف آدمی کی غلطی تھی، اس لیے حضرت عمر نے آدمی کو قتل کیا، مرد کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو اس کے ظلم سے آزاد کرا دیا۔ تو انصاف یہ ہونا چاہیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ عدل عدل ہے اور عدل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ چار آدمی ادھر سے بیٹھے، چار آدمی ادھر سے بیٹھے، اب رشتہ داری کا منہ دیکھا جا رہا، ایسی بات کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مولانا صاحب ایسا راستہ نکالیے بیچ والا کہ کام بن جائے۔ نہیں، اسلام کی درشٹی میں یہ نہیں، جرم کو جرم کہو، انصاف اور امن کو امن کہو، عدل کو عدل کہو، سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے اور یہی اسلام کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی اور کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، انسانیت کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور یہی سب مذہب کی تعلیم ہے، سارے دھرم کی یہی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں اسلام چونکہ سب دھرموں سے میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ بھی ہے، اگر کالج میں پڑھتے ہیں لڑکا اور لڑکی، اسٹوڈنٹ ہیں اور لڑکا اور لڑکی سے غلطی ہو گئی اور دونوں کسی ہوٹل میں یا کسی پرائیویٹ روم میں جا کر منہ کالا کر لیے اور ہزار آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود، ٹیبلٹس وغیرہ اور جن چیزوں سے حمل نہیں رکتا ہے، حمل نہیں ٹھہرتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی لڑکی اگر گربھوتی ہو گئی، حاملہ ہو گئی، مثلا اس نے ٹیبلٹ کھائی، کام نہیں کی، پھر بھی حاملہ ہو گئی، یا آج کل بہت سی ایسی چیزیں چلنے لگی ہیں جس کو اگر اپنے پینس وغیرہ پہ پہن لیا جائے اور اس کے بعد ہم بستری کی جائے تو اس کے بعد حمل نہیں ٹھہرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ چیز کبھی پھٹ جاتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو جب کوئی دن دکھانا ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے حمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب یہ کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کو سزا تو دی جائے گی، انہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا تو ملے گی، لیکن لڑکی کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو لڑکے کو پہلے سزا دے دو، لیکن
لڑکی کو اتنے دن کے لیے ملتوی کر دو جب تک کہ اس کے پیٹ کا بچہ باہر نہ آ جائے. اگر پیٹ کا بچہ اس عورت کا یا لڑکی کا دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی سزا کو ابھی ملتوی کر دو جب تک کہ وہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے اور دودھ پی رہا ہے. اور جب دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب اس عورت کو مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا. لیکن ہاں اتنا یاد رکھیے, اگر شادی سے پہلے یہ جرم لڑکی نے کیا ہے, شادی سے پہلے, تو 100 کوڑے اس لڑکی کو مارے جائیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے کہ 100 کوڑے ماریں گے لڑکی مر جائے گی, اور لڑکی جب مرے گی تو پیٹ کا بچہ بھی مر جائے گا, تو پھر 100 کوڑے بھی چھوڑ دیے جائیں گے. ابھی نہیں مارا جائے گا جب تک کہ اس لڑکی کے پیٹ سے وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ غلطی لڑکے نے کی ہے, لڑکی نے کی ہے, پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا قصور نہیں ہے. لہذا اس کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے, اس کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے, اس کو اس دنیا میں پنپنے کا حق ہے, اس کو اس دنیا میں آنکھیں کھول کر پیدا ہونے کا حق ہے, اور نماز پڑھنے کا حق ہے, روزہ رکھنے کا حق ہے. اگرچہ اس کا باپ ناجائز ہے, اس کی ماں ناجائز ہے, لیکن جب وہ بچہ باہر پیدا ہوگا تو اس کی نماز جائز مانی جائے گی, اس کے روزے جائز مانے جائیں گے, اور وہ جب شادی کرے گا تو اس کا نکاح جائز مانا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ اسلام کسی معصوم کو سزا نہیں دیتا ہے, کسی ایسے شخص کو جس کا کوئی قصور ہی نہ ہو اس کو سزا نہیں دیتا ہے. یہ اسلام ہے جو سب کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ. یہ اسلام ہے جو دوسروں سے بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہی ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے اہل کتاب, آئے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتاب دی گئی, تورات, زبور, انجیل, یعنی آئے یہودیو, آئے عیسائیو, آئے آسمانی کتاب والو, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سمان ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. تمہارا بھی وہی کلمہ ہے, ہمارا بھی وہی کلمہ ہے, تمہارا بھی وہی رب ہے, ہمارا بھی وہی رب ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شکشا, یہ تعلیم عام ہے, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کو تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. ہمارا اور تمہارا جب کلمہ ایک ہے, ہمارا تمہارا جب معبود ایک ہے, تو جھگڑے کس بات کے ہیں, لڑائی کس بات کی ہے. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. انسانیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کون سا مذہب دے گا. فرمایا راستے سے تم گزر رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے, کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, اور آپ سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے یا اپنی 4 ویلر سے جا رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی کیلے کے چھلکے پر یا کچھ کانٹوں پر یا کسی پتھر پر, تو آپ اپنی تیز اسپیڈ گاڑی کو روک دیجئے, ایک سائیڈ میں لگا دیجئے, اور راستے میں وہ جو تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر پھینک دیجئے, تاکہ کوئی بوڑھا اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل نہ جائے, کوئی بچہ اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل نہ جائے, کوئی عورت نقاب لگا کر چہرہ چھپا کر جا رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کا پیر اس چھلکے پہ پڑے, کہیں وہ پھسل نہ جائے, کہیں وہ اس کے کولہے میں اور اس کی کمر میں چوٹ نہ لگ جائے, وہ گر نہ جائے. اس لیے اماطۃ الازان الطریق, راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الازان الطریق. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سروشریشٹھ ایمان
کی برانچ، سب سے افضل ایمان کی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ ادناہا، اور سب سے ہلکے درجے کا ایمان کیا ہے؟ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر پھینک دینا، باہر کر دینا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ ہندو گزرے گا مرے، ہم کو کیا ہے، اس پہ عیسائی جائے گا وہ گرے گا، ہم کو کیا، پوری بستی میں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں اور جینی رہتے ہیں، یہ بستی مسلمانوں کی تھوڑی ہے۔ اس کیلے کے چھلکے سے یا پتھر سے ٹکرا کر کوئی ہندو کا منہ پھوٹے گا، کوئی عیسائی کا پھوٹے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، مرنے دو کمینوں کو۔ یہ سوچ کر آپ اس کیلے کے چھلکے کو پڑا ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ سوچ کر آپ اس پتھر کو پڑا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے، آپ کے اندر کا اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس پتھر کو، اس کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر پھینکیے اگر انسانیت تمہارے اندر ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی کو تکلیف سے بچایا جائے، انسان کو تکلیف سے بچانا ہے، یہ انسانیت ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ کہاں ہے ہمارے اندر کی انسانیت؟ مر چکی ہے۔ ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں سب کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد بتایا ہے۔ تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک خاندان سے تشبیہ دی ہے، ایک خاندان سے تشبیہ دی ہے۔ اسلام لانے کے بعد پھر کوئی اونچا اور نیچا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کوئی چھوٹا اور بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا وہ آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، امیری اور غریبی آپ کے گھر میں چلے گی، امیری اور غریبی آپ کے اسٹیج پر چلے گی، لیکن میرے گھر میں آنا ہے تو سب کو ایک ہی نیت اور ایک ہی ارادے سے آنا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں۔ اور دیکھ لیجئے جب مسجد میں نماز ہوتی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے اور مولانا جرجیس صاحب بعد میں آ رہے ہیں، 2 منٹ رہ گئے جماعت کھڑی ہونے میں، لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے، دوسری صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے، تیسری صف خالی ہے تو تیسری صف میں ہی وہ نماز پڑھیں گے۔ جرجیس صاحب بہت پاورفل آدمی ہیں، باعزت آدمی ہیں، لیکن وہ اگر یہ چاہیں کہ اگلی صف سے کسی غریب انسان کو اٹھا کر پیچھے کھڑا کر دیں تو جرجیس کے باپ کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک ای رکشہ چلانے والا، ایک ٹوٹو چلانے والا اگر آگے بیٹھا ہے تو اس کو آگے ہی نماز پڑھنا ہے، اس کو اٹھا کر آپ پیچھے کھڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ امیر ہیں آپ اپنے گھر کے رہیے، پیسہ ہے آپ کے پاس آپ اپنے گھر میں خرچ کریے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریے، اپنے گھر میں دکھائیے یہ چودراہٹ۔ میرے گھر میں آئے ہو تو میرے گھر کے اندر تمہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں کسی کو ہٹا نہیں سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی میرا بندہ ہے جو پہلے آیا ہے اور تم بھی میرے بندے ہو جو بعد میں آئے ہو۔ پہلے جو آیا اس کو پہلے صف میں جگہ ملی ہے، بعد میں آئے ہو تمہیں بعد میں جگہ ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس کو آزاد کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں نے ان کو بلایا، امیر المومنین آئیے، ایک بار آپ بیت المقدس میں آ جائیے اور دیکھ لیجئے اور بیت المقدس کا نظام بنا جائیے، 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ راستے میں یروشلم پڑتا ہے، جب یروشلم سے گزر رہے تھے تو وہاں عیسائیوں کی ایک بستی تھی،
اس عیسائیوں کی ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہیں اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی بستی کے اندر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں عیسائی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ایک ساتھی نے اذان دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے جب اذان دی تو حضرت عمر فاروق نے سارے صحابہ سے کہا تم وضو بنا لو۔ وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو وہ عیسائی اپنی بستی سے نکلتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ نماز کہاں پڑھیں گے، آپ کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ انسانیت دیکھیے، حضرت عمر فاروق نے کہا اسی جنگل میں، اسی بستی میں ہم نماز پڑھ لیں گے، چادریں بچھائیں گے اور یہیں نماز پڑھ لیں گے۔ ان عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارا گرجا خالی ہے، آپ ہمارے گرجا میں چلے جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کے عقیدے کے مطابق جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا میرے گرجا میں مورتی نہیں ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ، ان کا اسٹیچو، ان کی مورتی ہم نے ہٹا دی ہے، آپ چاہیے میں نے گرجا کو پانی سے دھو دیا ہے، میں نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، آپ اس گرجا میں جا کر نماز پڑھ لیجئے، آپ کو کون یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ایک ٹائم کی نماز پڑھنا اور آگے نکل جانا، بیت المقدس کی طرف چلے جانا ہے، جائیے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا بیچارہ اگر یہ قربانی دے رہا ہے تو اس جگہ سے بہتر ہے کہ ہم کسی بند جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، چلیے۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گرجا میں گھس گئے، چاروں طرف دیکھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس چیز کی موجودگی میں نماز نہ ہو، کوئی چیز نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، سب چیزیں اوکے ہیں، نماز ہماری ہو جائے گی، تمہاری اجازت بھی ہے، جیسے سرکار اگر کسی زمین پر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے تو وہاں ہماری نماز ہو جائے گی کیونکہ سرکار کی پرمیشن ہے۔ اگر کسی آدمی کی جگہ ہے اور اس کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب عیسائیوں نے پرمیشن دے دی آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے تو نماز ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اس گرجا میں گھستے ہیں، صفیں لگا لیتے ہیں، چٹائیاں بچھ جاتی ہیں، صفیں لگ جاتی ہیں۔ جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اقامت کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب اس طریقے کے اقامت جب کہہ دی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہنے والے ہیں، نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں، لوگو چلو ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اقامت ہو گئی، تکبیر کہہ دی گئی، لیکن حضرت عمر نے کیا کہا، یہاں سے نکلو، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں نے کہا جب پڑھنا ہی نہیں تھی تو آئے کیوں؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، چلو باہر نکلے۔ پھر اسی جنگل میں آ گئے، وہیں پر چٹائی بچھائی اور نماز پڑھ لی۔ سفر میں تھے اس لیے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا۔ عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین ہمارا جرم کیا تھا، ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی، ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی، آپ چلے بھی گئے تھے اندر، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گرجا میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی نے آپ کو منع کیا تھا یا ہمارے پادری نے آپ کو روکا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، بلکہ میں خود اپنی مرضی سے نکلا۔ کہا کیوں؟ کیا ہماری اجازت نہیں تھی یا ہمارے گرجا میں آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ آپ کے عقیدے کے مطابق زمین پاک ہونا چاہیے تھی، میں نے دھو دیا تھا گرجا۔ آپ کے عقیدے کے مطابق اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے مورتی ہٹا رکھی تھی، پھر اس میں آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، اے میرے عیسائی بھائی، بات یہ نہیں ہے کہ اس گرجا میں میری نماز نہیں ہوتی، بلکہ میں صرف اس
خوف سے تمہارے گرجا سے نکل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، اے عمر اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی، اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقال کے 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد جب مسلمان ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی حکومتیں ہر جگہ پھیلیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ جس گرجا میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہ پہلے مسجد تھی، یہ عیسائیوں نے اس کو توڑ کر گرجا بنا لیا ہے۔ میں یہ سوچ کر نکل گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے، بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسجد تصور نہ کرنے لگیں اور پھر تیش میں آ کر تمہارے گرجا کو توڑ کر اس جگہ اپنی مسجد نہ بنا لیں۔ اس لیے میں نکل گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ گرجا تھا، اگر پڑھ لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس پر مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی اس لیے مسجد تھی، بعد میں کہیں تمہارے گرجا کو توڑ نہ دیں۔ یعنی جب مسلمان چاروں طرف پھیل جائیں تب بھی حضرت عمر کو ڈر ہے کہ تمہارا گرجا گرجا ہی رہے گا، مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن گرجا کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، یہ اسلام کی دعوت، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر نے کہا جب پوری بستی میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں اور تم چند عیسائی رہ جاؤ اور اس وقت لوگ تمہاری گرجا کو توڑ دیں، یہ سوچ کر کے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، انسانیت کا سبق دیا حضرت عمر فاروق نے، چاہتے تو نماز پڑھ لیتے لیکن انسانیت تھی کہیں تمہارے گرجا کو بعد میں آنے والے مسلمان مسجد سمجھ کر توڑ نہ دیں اور وہاں مسجد نہ بنا لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے، کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے، لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر، مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور، ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور، لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے، لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی، 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی، مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا۔